بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ کا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ اللہ نے ہمیں انسان پیدا فرمایا، پھر مسلمان پیدا فرمایا، اور پھر اپنے پیارے محبوب حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مبارک امت میں پیدا فرمایا، پھر ایمان کی دولت سے نوازا۔ اس پر اللہ تعالیٰ کا کتنا شکر ادا کرے تو کم ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے ایک مرتبہ اللہ تعالیٰ سے پوچھا، یا اللہ، میری امت کا سب سے بدترین شخص کون سا ہے؟ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، کل صبح جو شخص تمہیں سب سے پہلے نظر آئے وہ آپ کی امت کا بدترین انسان ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام صبح جیسے ہی گھر سے باہر تشریف لائے، ایک شخص اپنے بیٹے کو گدھے پر بٹھائے ہوئے گزرا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے دل میں سوچا، اچھا تو یہ ہے میری امت کا سب سے برا انسان۔ پھر آپ اللہ تعالیٰ سے مخاطب ہوئے اور کہا، یا اللہ، میری امت کا سب سے اچھا انسان کون سا ہے؟ اسے دکھائے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، شام کو جو شخص سب سے پہلے آپ سے ملے وہ آپ کی امت کا سب سے بہترین انسان ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام شام کو انتظار کرنے لگے کہ اچانک ان کی نظر صبح والے بدترین انسان پر پڑی۔ یہ وہی شخص تھا جو صبح کو دیکھا تھا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اللہ سے کلام کیا، یا اللہ، یا رب کریم، یہ کیا ماجرا ہے؟ جو شخص بدترین تھا وہی سب سے بہترین کیسے ہو سکتا ہے؟ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، صبح جب یہ شخص اپنے بیٹے کو کندھے پر بٹھائے جنگل کی طرف جا رہا تھا تو اس کے بیٹے نے اس سے پوچھا، ابا، کیا اس جنگل سے بڑی کوئی چیز ہے؟ اس نے کہا، ہاں بیٹا، یہ پہاڑ جنگل سے بھی بڑی ہے۔ بیٹا بولا، ابا، ان پہاڑوں سے بھی بڑی کوئی شے ہے؟ وہ بولے، ہاں بیٹا، یہ آسمان پہاڑوں سے بھی بہت بڑا ہے، بہت وسیع اور عریض ہے۔ بیٹے نے کہا، ابا، اس آسمان سے بڑی بھی کوئی چیز ہے؟ باپ نے ایک سرد اور بڑی اور دکھ بھری آواز میں بولے، ہاں بیٹا، اس آسمان سے بھی بڑی تیرے باپ کی گناہ ہے۔ بیٹے نے کہا، ابا، تیرے گناہ سے بھی بڑی کوئی چیز ہے؟ باپ کے چہرے پر ایک چمک سی آ گئی اور بولے، ہاں بیٹا، تیرے باپ کی گناہوں سے بہت بہت بڑی میری رب کی رحمت اور اس کی مغفرت ہے۔ اللہ رب العزت نے فرمایا، اے موسیٰ علیہ السلام، مجھے اس شخص کا یہ اعتراف گناہ اور ندامت اس قدر پسند آیا کہ میں نے اس بدترین شخص کو تیری امت کا بہترین انسان بنا دیا۔ میں نے اس کی تمام گناہ نہ صرف معاف کر دیے بلکہ گناہوں کو نیکیوں سے بدل دیا۔ اپنے رب کے سامنے رونا اور اعتراف گناہ کرنا عاجزی سے اس کے سامنے خود کو جھکا دینا بہت بڑا عمل ہے۔ وہی لوگ اللہ کے قریب اور برگزیدہ بندے بن جاتے ہیں اور اللہ ان کو اپنی طرف کھینچ لیتا ہے۔ سبحان اللہ و بحمدہ، سبحان اللہ العظیم۔ محترم دوستوں اور بزرگوں، اللہ تعالیٰ نے ہماری اور تمہاری کامیابی اپنی دین میں رکھی ہے۔ اب یہ دین کیا ہے؟ اللہ کے احکامات کو ماننا اور پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مبارک طریقوں پر اپنی زندگی بسر کرنا، اس کو دین کہتے ہیں۔ اب یہ دین ہماری زندگی میں آئے بلکہ پوری انسانیت کی زندگی میں آئے، اس کے لیے محنت کی ضرورت پڑتی ہے۔ اس محنت کے لیے ہمیں اپنا قیمتی وقت، اپنا قیمتی جان، اپنا مال اللہ کے راستے میں قربان کرنا ہوگا تاکہ ہمارے آنے والی زندگی اور آنے والا وقت قیمتی بنے اور قیمتی ہو جائے۔ شکریہ۔